آج کی اس گہری فکری اور علمی نشست کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک نہایت ضروری اور باوقار اعلان۔ اس گفتگو میں جو آوازیں اور مکالمہ پیش کیا جا رہا ہے وہ دراصل مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ بالکل، اور اس جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اعلیٰ درجے کے علمی اور فکری مباحث کو ایک نہایت شفاف، غیر جانبدارانہ اور دیانتدارانہ انداز میں سامنے لا سکیں۔ تو چلیے اپنی اس فکری کھوج یا اس ڈیپ ڈائیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو مطالعاتی مواد ہے وہ کوئی عام تحریر نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم الشان علمی شاہکار بیان القرآن ہے۔ اور اس میں بھی ہم خاص طور پر 15ویں پارے یعنی سبحان اللہ الذی اور اس سے جڑے ان گہرے سماجی اور ریاستی مضامین کا جائزہ لے رہے ہیں جن کی اہمیت شاید آج کے دور میں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس نشست کا جو بنیادی مشن ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو محض تلاوت اور حصول برکت کی ایک کتاب کے طور پر دیکھنے کا جو ہمارا ایک روایتی انداز بن چکا ہے اس سے ذرا ہٹ کر سوچا جائے۔ کیونکہ متن کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ تو دراصل ایک مکمل سماجی اور اخلاقی منشور ہے، یعنی ایک سوشل اینڈ مورل کانٹریکٹ ہے۔ بالکل، ایک سوشل کانٹریکٹ۔ اب دیکھیں، اگر ہم 15ویں پارے کے بالکل آغاز کی ہی بات کریں تو وہاں واقع معراج کا ذکر آتا ہے۔ عام طور پر اسے صرف ایک معجزے کے طور پر یا ایک روحانی سفر کے طور پر پڑھا اور سنایا جاتا ہے۔ جی، لیکن متن اس کی جو تشریح پیش کرتا ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ اسے مکہ کی سرزمین پر حق کی بڑھتری اور ایک نئے انقلابی دور کے آغاز کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہیں سے تو اس پوری صورت اور اس پارے کی اصل فکری بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم اس کے تاریخی پس منظر اور متن کے وسیع تر تناظر کو ملا کر دیکھیں تو یہ سفر محض ایک روحانی تجربہ نہیں تھا، انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب تمام راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن بالکل اسی تاریک ترین لمحے میں یہ سفر اس بات کا ایک بہت بڑا اور حتمی اعلان تھا کہ مکہ کا دور اب ختم ہونے والا ہے اور مدینہ کی ایک نئی آزاد اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جانے والی ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے عالمی امامت اور قیادت کی منتقلی کا اعلان تھا، اور ظاہر ہے چونکہ اب ایک نئی ریاست وجود میں آنے والی تھی تو ایک نئے ریاسی، سماجی اور معاشی منشور کی ضرورت بھی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورت بنی اسرائیل، جسے ہم سورت الاسراء بھی کہتے ہیں، اس میں ایک مکمل نظام حیات کے خدوخال پیش کیے گئے ہیں۔ جی، اور انہی خدوخال کو متن میں قرآنی احکام عشرہ یعنی 10 کمانڈمنٹس کے مماثل قرار دیا گیا ہے۔ 10 کمانڈمنٹس۔ اچھا، یہاں یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ یہ پرانے عہد نامے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے احکامات ہی کی ایک انتہائی جامع اور حتمی شکل لگتی ہے۔ اس منشور کا آغاز توحید سے ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے، لیکن اس پورے حصے میں جو چیز پڑھنے والے کو سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ توحید کے فوراً بعد آنے والا حکم ہے۔ بالکل، شرک کی نفی اور توحید کے اس بات کے بالکل فوراً بعد جس چیز کا حکم دیا گیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ بظاہر ایک طرف کائنات کے خالق کا حق ہے اور دوسری طرف ایک خاندانی رشتے کا ذکر ہے۔ اس ترتیب کے پیچھے جو سماجی اور عمرانی منطق بیان کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ کمال کی ہے۔ میں بھی یہی کہوں گی کہ یہ قرآنی اخلاقیات کا ایک شاہکار پہلو ہے جو انسانی نفسیات اور معاشرے کی بنت کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ بیان القرآن کی تیسری جلد میں اس پر بڑی تفصیلی اور گہری بحث موجود ہے۔ انسان کی سماجی زندگی اور عدل اجتماعی کا یعنی سوشل جسٹس کا آغاز ہوتا ہے۔ ظاہر ہے انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے جن ہستیوں کا احسان مند ہوتا ہے وہ اس کے والدین ہی تو ہیں۔ اگر کوئی شخص ان ہستیوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا جنہوں نے اسے پالا پوسا تو وہ اس غیر مری خدا کا شکر گزار کیسے ہوگا جسے اس نے دیکھا تک نہیں؟ یہ تو اس کا نفسیاتی پہلو ہو گیا، اور اگر ہم اس کا معاشرتی پہلو دیکھیں تو ایک خاندان کسی بھی معاشرے یا تہذیب کی سب سے بنیادی اکائی ہوتا ہے۔ بیسک یونٹ، بالکل۔ اگر اس اکائی کے اندر عدل، توازن اور حقوق کی ادائیگی کا نظام موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس معاشرے کی سڑکوں پر، بازاروں میں یا عدالتوں میں انصاف قائم کرنے کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یعنی والدین کا احترام محض ایک انفرادی ثواب کا کام نہیں رہا بلکہ یہ تو پوری ریاستی عمارت کی بنیاد بن گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے،
اور اس بنیاد کو سمجھنے کے بعد جب ہم اس قرآنی منشور میں تھوڑا مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف خاندانی نظام تک محدود نہیں رہتا، یہ معاشرے کے معاشی اور اقتصادی ڈھانچے پر براہ راست بات کرتا ہے۔ جی، معاشی حقوق اور معاشرتی رویوں کا ذکر بڑی صراحت کے ساتھ ملتا ہے۔ ایک طرف فضول خرچی اور اسراف کی اتنی سخت مذمت کی گئی ہے کہ فضول خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دے دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ایک انتہائی لرزہ خیز معاشرتی رویے سے روکا گیا ہے، وہ یہ کہ مفلسی کے ڈر سے یا غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ صرف زمانہ جاہلیت کی بات ہے جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن اگر ہم متن کی گہرائی میں جائیں تو معاشی خوف کی بنیاد پر انسانی جان کی حرمت کو پامال کرنے کی یہ ذہنیت تو کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ تاریخی دور کا حوالہ نہیں ہے، اس کے پیچھے جو نفسیاتی اور معاشی خوف ہے وہ ہر دور کا مسئلہ ہے۔ انسان جب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ رزق کا مالک وہ خود ہے یا کوئی اور مادی طاقت ہے تو وہ معاشی بوجھ کے ڈر سے زندگی کے وجود کو ہی ختم کرنے کے بہانے تلاش کرنے لگتا ہے۔ اور اسی معاشی اور سماجی انصاف کو مزید مستحکم کرنے کے لیے انہی احکامات میں ناحق قتل کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، معاشرے کو بے حیائی کے کاموں کے قریب جانے سے روکا گیا ہے، اور یتیموں کے مال کی حفاظت کو ریاست کی ایک بہت بڑی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ یتیم معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو سب سے کمزور ہے، اور ایک مثالی ریاست کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سب سے کمزور افراد کے حقوق کا دفاع کس طرح کرتی ہے۔ اور پھر معاشی شفافیت کے حوالے سے جو بات ان احکامات کے آخر میں آتی ہے نا، وہ تو ایک مضبوط اور قابل اعتماد معاشرے کی جان ہے۔ ناپ تول کے حوالے سے بڑی واضح تاکید ہے کہ پیمانے اور وزن کو پورا کرو۔ متن اس کی تشریح کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ صرف سبزی منڈی یا بازار کے دکاندار کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ جی، جب انسان کسی سے کوئی معاہدہ کرتا ہے، کسی دفتر میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، یا کوئی ریاست کا کوئی عہدیدار اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے، تو وہ بھی دراصل ایک طرح کا ناپ تول ہی کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اگر معاشی لین دین اور باہمی معاملات میں دیانتداری نہیں ہوگی، حقدار کو اس کا پورا حق نہیں ملے گا، تو معاشرے کا وہ باہمی اعتماد، وہ جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پوری معیشت اسی اعتماد پر تو کھڑی ہوتی ہے۔ یہ 10 احکامات مل کر دراصل ایک فلاحی، مستحکم اور صحت مند معاشرے کا وہ آئین بناتے ہیں جس کے بغیر تہذیبیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات جو سب سے زیادہ قابل غور ہے، وہ یہ کہ یہ تمام بیرونی قوانین، یہ ریاستی سزائیں معاشرے میں اس وقت تک کوئی حقیقی تبدیلی نہیں لا سکتی جب تک کہ اس قانون پر عمل کرنے والے فرد کا اپنا اندرونی نظام ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ ایک ریاست پولیس اور عدالت کے ذریعے آپ کو کسی کا مال چھیننے سے تو روک لے گی، لیکن انسان کے دل کے اندر جو لالچ ہے، جو حسد، تکبر یا حب دنیا کی بیماری ہے، اس کا علاج کوئی ریاستی قانون یا پینل کوڈ تو نہیں کر سکتا نا۔ اور یہیں پر یہ وہی موڑ ہے جہاں قرآن کا ایک بالکل مختلف اور انقلابی کردار سامنے آتا ہے۔ قانون اور اخلاقیات اپنی جگہ، لیکن متن ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن قانون سے پہلے ایک روحانی اور نفسیاتی شفا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بیان القرآن کی 4 جلد میں اس حوالے سے سورہ یونس کی آیت 57 کا بڑا ہی گہرا حوالہ پیش کیا ہے۔ جی، اس آیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو نفسیاتی گرے ہیں، یہ کلام ان کے لیے شفا ہے۔ یعنی معاشرے کو باہر سے ٹھیک کرنے سے پہلے قرآن انسان کے قلب کا آپریشن کرتا ہے۔ جب تک اندر کا حسد، بغض اور مادیت پرستی ختم نہیں ہوگی، آپ دنیا کا بہترین معاشی نظام بھی لے آئیں، وہ انسان کے طمع کے سامنے ناکام ہو جائے گا۔ اور انسان کے اس اندرونی رویے کو سمجھانے کے لیے 4 جلد میں ایک انتہائی چشم کشا اور خوبصورت تمثیل پیش کی گئی ہے۔ اسے ہم بارش کی تمثیل کہہ سکتے ہیں۔ جی، وہ تمثیل واقعی بہت گہری ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح آسمان سے جب بارش برستی ہے تو وہ ہر جگہ برابر گرتی ہے، لیکن اگر زمین سخت ہو، چٹانی اور بنجر ہو تو وہ پانی اس کے اندر جذب ہونے کے بجائے اوپر ہی اوپر سے بہہ جاتا ہے۔ اس زمین پر کوئی ہریالی نہیں آتی۔ اور دوسری طرف اگر زمین نرم اور زرخیز ہو تو وہ پانی کو پی لیتی ہے اور وہاں زندگی پھوٹ پڑتی ہے۔
انسان کے دل کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کلام الہی تو آسمان سے اترا ہوا ایک خالص پانی ہے، لیکن اگر انسان کا دل تکبر، ضد، انا پرستی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہو تو یہ اعلیٰ ترین کلام بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ انسان اسے سنتا تو ہے، لیکن وہ الفاظ اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے۔ یہ تمثیل انسانی نفسیات کی کتنی زبردست عکاسی کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ قرآنی پیغام کی تاثیر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مسئلہ انسان کے اپنے اندر موجود رکاوٹوں کا ہے، اور قرآن انہی رکاوٹوں کو توڑنے، ان پتھر جیسے دلوں کو نرم کرنے کے لیے بتدریج کام کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنا سینہ کھول کر اس کلام کے سامنے بیٹھتا ہے تو یہ اس کے اندر کی گندگی کو صاف کر کے اسے ایک ایسا فعال اور طاقتور کردار بنا دیتا ہے جو معاشرے میں ہر قسم کے ظلم کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہ اندرونی تطہیر ہو جاتی ہے اور اس کلام کے حامل افراد معاشرے میں نکلتے ہیں تو ایک نیا چیلنج سامنے آتا ہے۔ فرد تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جس ریاستی نظام میں وہ رہ رہا ہے اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں نا۔ اس لیے انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر یہ فکری گفتگو اب ریاستی ڈھانچے کی طرف جاتی ہے۔ جی، جدید دور میں ریاست 3 اہم ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے: قانون ساز ادارہ یعنی لیجسلیچر، عدلیہ یعنی جوڈیشری، اور انتظامیہ جسے ہم ایگزیکٹو کہتے ہیں۔ متن اس حوالے سے ایک بہت ہی واضح ریاستی خاکہ پیش کرتا ہے۔ اور اس ریاستی خاکے کی بنیاد بیان القرآن کی دوسری جلد میں ایک انتہائی دو ٹوک اور غیر مبہم آئینی اصول کی صورت میں واضح کی گئی ہے۔ کسی بھی اسلامی ریاست کے تصور میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا قانون ساز ادارہ کوئی ایسا قانون پاس کر دے جو قرآن اور سنت کے بنیادی احکامات سے ٹکراتا ہو۔ متن میں اس اصول کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ ریاست کا سپریم لا یا سب سے اعلیٰ قانون قرآن ہوگا، عدلیہ انہی قانونوں کی روشنی میں فیصلے کرے گی اور انتظامیہ ان کا نفاذ یقینی بنائے گی۔ یہ محض کوئی نظریاتی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حاکمیت کا عملی، سیاسی اور ریاستی مظہر یہی ہے کہ ریاست کے ہر ادارے کے اختیارات ان حدود کے اندر پابند ہوں جو اس کتاب نے طے کر دیے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا عملی اور سماجی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی فرمائیے۔ صرف آئین کی کتاب میں کچھ شکیں لکھ دینے سے یا دعوے کر دینے سے تو کوئی نظام غالب نہیں آ جاتا نا۔ تاریخ گواہ ہے کہ نظریے کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے ایک بے پناہ عملی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، اور متن کے اندر اس جدوجہد کے طریقے کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی منفرد اصطلاح اور تصور استعمال کیا گیا ہے، اور وہ ہے امت کے اندر ایک امت، یعنی امہ ودن امہ۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو عام طور پر ہمارے روایتی گفتگو میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ امت کے اندر امت دراصل سماجی تبدیلی اور انقلاب لانے کا ایک بنیادی میکانزم ہے۔ جب کوئی معاشرہ یا ایک بڑی امت مجموعی طور پر غفلت کا شکار ہو جائے، اس کے اندر حق اور باطل کی تمیز دھندلا جائے، تو پھر محض زبانی نصیحتیں یا کتابی باتیں کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتیں۔ ظاہر ہے، ایسی صورتحال میں اس وسیع ہجوم کے اندر سے ایک ایسے باشعور اور منظم گروہ کی ضرورت ہوتی ہے جو شعوری طور پر اٹھ کھڑا ہو، جسے ہم ایک ہراول دستہ یا ایک وین گارڈ کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہوتی ہے جو اپنی توانائیاں، اپنا وقت اور اپنی زندگیاں اس قرآنی منشور کے نفاذ کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ یہ گروہ صرف اپنے انفرادی اعمال تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ اس پورے معاشرے کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کی ایک منظم سیاسی اور سماجی جدوجہد کرتا ہے۔ یہیں سے دین ایک پرائیویٹ عقیدے سے نکل کر ایک انقلابی تحریک بن جاتا ہے، اور ظاہر ہے جب یہ ہراول دستہ حق کے اس ایجنڈے کو لے کر معاشرے میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر تصادم اور آزمائشیں ناگزیر ہو جاتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ معاشرے کا جو طاقتور طبقہ ہے وہ اپنے مفادات پر زد پڑتے دیکھ کر کبھی خاموش نہیں بیٹھتا۔ اور آزمائشوں کا یہ ذکر ہمیں 15ویں پارے کی ایک اور نہایتی طاقتور سورۃ الکہف کی طرف لے جاتا ہے۔ سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب کسی ریاست میں مادی طاقت، ریاستی جبر اور کفر و شرک اپنے عروج پر ہوں تو چند نوجوان اپنے نظریے اور ایمان کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں۔ وہ وقت کے ظالم بادشاہ اور اس کی چمک دمک کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ غار کی تاریکی کو تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اپنے نظریے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔
اصحاب کہف کا یہ تاریخی واقعہ اس بات کی ایک شاندار دلیل ہے کہ ایمان صرف کچھ روایتوں کو مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا شعوری انتخاب ہے جس کی ایک بھاری قیمت ہوتی ہے، جو انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ کا ذکر ہے جو شاید آج کے دور میں زیادہ عام ہے۔ آپ مال و دولت کی آزمائش کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، مال، دولت اور خوشحالی کی آزمائش۔ اس صورت میں دو باغ والوں کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ایک ایسا شخص جسے اللہ نے بے پناہ مال، دولت اور ایک شاندار پھلتا پھولتا باغ دیا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوتا، وہ تکبر اور سرمایے کے ظلم کا شکار ہو گیا۔ اس نے اپنے غریب ساتھی کو حقارت سے دیکھا اور یہ گمان کر لیا کہ یہ مال اس کی اپنی ذاتی قابلیت کا نتیجہ ہے اور یہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ یہ قصہ انسانی تکبر اور دولت کے نشے کی کتنی سچی اور تلخ عکاسی کرتا ہے۔ وہ شخص اپنے باغ میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کبھی برباد ہوگا۔ یہ وہ سوچ ہے جو انسان کو اسباب کی پوجا میں مبتلا کر دیتی ہے اور وہ خالق کو بھول کر صرف مادی اسباب کو ہی حتمی سچائی مان لیتا ہے۔ لیکن جب اس کا سارا باغ، اس کی ساری دولت ایک ہی رات میں تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ مادی طاقت دراصل ایک دھوکہ اور سراب ہے۔ ان تمام گہرے دلائل، تاریخی واقعات اور ریاستی ضوابط پر طویل غور و خوض کے بعد اب یہ ضروری ہے کہ ہم آج کی اس پوری فکری گفتگو کا نچوڑ سامنے رکھیں۔ ہم نے سفر معراج سے لے کر احکام عشرہ تک اور انسان کے اندرونی نفسیاتی امراض کی شفا سے لے کر قانون سازی کے ریاستی ڈھانچے تک جو کچھ دیکھا، وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن محض حصول برکت، رسم تلاوت یا مردوں کو بخشوانے کے لیے پڑھے جانے والے الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک مکمل انقلابی ہدایت نامہ ہے، ایک ایسی گائیڈ بک ہے جو فرد کے دل و دماغ کی اصلاح سے شروع ہوتی ہے اور پھر معاشرے کے معاشی، سماجی اور ریاستی ایوانوں تک ہر تاریک گوشے کو اپنے نور سے منور کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ ایک جامد کتاب نہیں، بلکہ ایک انتہائی متحرک نظریہ حیات ہے۔ اور جب ہم اس کتاب کی اس بے پناہ وسعت، اس کی انقلابی حرارت اور معاشرے کی کایا پلٹ دینے والی طاقت کا ادراک کر لیتے ہیں تو اس گفتگو کے بالکل آخر میں ایک نیا اور انتہائی چبھتا ہوا سوال ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں جہاں انسان کا ذہن ہر وقت معلومات، سوشل میڈیا اور بے تحاشا تفریحات کے شور میں گھرا ہوا ہے، تو کیا ہماری یہ مسلسل مصروفیت اور یہ شور ہمارے دلوں کو اسی سخت چٹان میں تو تبدیل نہیں کر رہا جہاں قرآن کی معرضت اور شفا کی بارش جذب ہونے کے بجائے اوپر سے ہی بہہ جاتی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا ہمیں اس جدید دور کے نظریاتی اور مادی غلبے سے اپنے ذہنوں اور دلوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگیوں میں اصحاب کہف جیسی کسی غار یعنی کسی ایسی جائے پناہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں جہاں ہم دنیا کے شور سے کٹ کر تھوڑی دیر کے لیے اس کلام کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ سکیں اور اسے واقعی اپنے اندر اترنے کا موقع دے سکیں؟ یہ وہ خاموش لیکن بے حد گہرا اور فکر انگیز سوال ہے جو یقیناً ہر اس شخص کو سوچنے پر مجبور کرے گا جو اس دور حاضر کی تیز رفتاری اور فکری انتشار کے درمیان اپنے وجود کے معنی تلاش کر رہا ہے۔ آج کی اس ڈیپ ڈائیو اور فکری نشست میں ہمارے ساتھ اس گہرے علمی سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ بیان القرآن کے ان مضامین نے مطالعے کی ایک نئی راہ اور تجسس کا ایک نیا دروازہ ضرور کھولا ہوگا۔